جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قابل صد احترام سامعین، دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان میں کچھ ایسے ملیں گے کہ جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جنہیں بہت عزیز رکھتا ہے، اور ہمارے ہی درمیان اسی دنیا میں رہنے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت مبغوض اور بہت ذلیل قسم کے لوگ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جن سے بغض رکھتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن سے بہت زیادہ اللہ دشمنی رکھتا ہے۔ آج ایسے چند قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوگا، وہ چند لوگ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں رب العالمین کے نزدیک نہایت ذلیل مانے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سے بغض ہی نہیں رکھتا، غائب درجہ بغض رکھتا ہے، بڑی دشمنی رکھتا ہے اللہ۔ ان سے زیادہ ذلیل شاید ہوئی زمین پر دوسرے لوگ نہ ہوں، اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ قبیح اور ناپسندیدہ شاید دوسرے لوگ موجود نہ ہوں۔ آج ایسے ہی چند لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ مقصود یہ ہے کہ تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کہیں ان ذلیلوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہوتا ہے، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبغوض بندوں میں ہماری شمولیت تو نہیں ہو گئی۔ یعنی ہم اپنے بارے میں سوچ لیں، سمجھ لیں، یہی مقصود ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز کی مشہور سورت سورہ انفال میں فرمایا: ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ جانداروں میں سب سے زیادہ برے لوگ، سب سے زیادہ ذلیل لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو گونگے اور بہرے، یعنی وہ گونگے اور بہرے جو کچھ سمجھتے نہیں، دین کی سمجھ جو نہیں رکھتے، دین کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یعنی اس آیت شریفہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو کفار، شرک کرنے والے، کفر و جحود کے جو لوگ شکار ہیں، اللہ نے ان کو گونگا بہرا سب کہہ ڈالا ہے، کیونکہ سن کر کے بھی اگر ایمان نہ لائے کوئی شخص اور حقیقت سامنے آ جانے کے بعد تسلیم نہ کرے آدمی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہ کرے، تو گویا وہ سنا ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا: لہو قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے ان کے پر وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں ان کے پاس پر وہ دیکھتے نہیں، کان ہے ان کے پاس پر وہ اسے سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ ان کو سنائی نہیں دیتا تھا، کفار مکہ کو سنائی نہیں دیتا تھا، سنتے تھے، سمجھتے بھی تھے، لیکن اس سننے کا کیا فائدہ، اس سننے کا کیا فائدہ، اس سمجھ بوجھ اور عقل و شعور کا کیا فائدہ جو انہیں اسلام کی طرف نہ لا سکے۔ ان کا سننا گویا بیکار گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا دل رکھتے ہیں یہ، پر ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، کان ہے ان کے پاس پر وہ حقائق کو سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو حقیقتوں کے واضح ہو جانے کے بعد ان پر ایمان نہیں لاتے۔ سچائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کون حق پر ہے، کون نا حق پر ہے، کون ترقی یافتہ ہے۔ اللہ کن کو
सब कुछ वो देखते, लेकिन इसके बावजूद हठ धर्मी का आलम ये था कि वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने कहा ये चौपाए हैं, उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल, और चौपायों से भी गए गुजरे। कहा ये जानवर हैं, जानवरों से भी ज्यादा गए गुजरे नहीं। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया, मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से सरफराज फरमाया, रुतबे और मकाम को ऊंचा बनाया। दीगर मखलूकात के मुकाबिल में इंसानों को अल्लाह ने रिफात और बुलंदी अता फरमाई, लेकिन यही इंसान अल्लाह का दिया हुआ खाए और रब के साथ औरों को शरीक करे, अल्लाह के हुकूम का लिहाज और ख्याल न करे, तो यह जानवर बन जाता है, बल्कि जानवरों से भी गया गुजरा। और सूरह अनफाल की 55 नंबर आयत शरीफा में अल्लाह ने कहा कि सबसे बुरे जानदार वो लोग हैं, सबसे बुरे जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक, इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाह अल्लज़ीना यकफुरून, जो अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं। अल्लाह के नजदीक जानदारों में सबसे बदतरीन किस्म के लोग वो हैं जो कुफ्र करते हैं, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, अल्लाह का पैगंबर नहीं मानते, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा नहीं मानते। ये लोग ईमान लाने वाले नहीं। अल्लाह कहते हैं ये ईमान वाले नहीं हैं, ईमान नहीं लाएंगे ये लोग, कुफ्र किया है इन्होंने और ईमान की तरफ ये सबकत नहीं कर रहे हैं। ये अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन लोग हैं। और सूरह बय्यिना में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम, अहले किताब में से जिन्होंने कुफ्र और जुहूद को इख्तियार किया, काफिर बन गए, अल्लाह का इनकार कर दिया, अल्लाह की किताब समावी का इनकार कर दिया और शिर्क करने लग गए। अहले किताब में से जिन्होंने कुफ्र का रास्ता अपनाया वो लोग, और जो शिर्क करने वाले हैं वो, अल्लाह फरमाता है ये जहन्नम में जाने वाले लोग, हमेशा हमेशा जहन्नम इनका ठिकाना है, जहन्नम से निकाले नहीं जाएंगे लोग। और अल्लाह ने कहा ये मखलूकात में सबसे बदतर लोग, सबसे बुरे लोग ये। अब आप सोचिए ऐसे कितने लोग इस धरती पर रहते हैं जो अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, रब्बुल आलमीन की नेमतों से खुद को मुस्तफीद करते हैं, अल्लाह के दिए हुए सूरज से रोशनी हासिल करते हैं, हवाओं से अपने आप को फायदा पहुंचाते हैं, सारी चीजें वो करते हैं, लेकिन अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह पर यकीन नहीं है, अल्लाह के मुकाबिल औरों को भी उन्होंने बना लिया है। या ये कम अज कम तसव्वुर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद है, ठीक है बुलंद है, लेकिन अल्लाह के दरबार में रब के इज़्न के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो जाए। और वो कौन करेंगे? अल्लाह के मुकर्रब बंदे, औलिया, अल्लाह के दोस्त लोग, अल्लाह के पैगंबर लोग, नेक और सालिहीन, वो भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, अल्लाह का जब हुक्म होगा तो बदतरीन लोग हैं वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शरीक करते हैं। कई आयात इस पर मौजूद हैं मेरे भाइयों। ये वो लोग हैं जो धरती पर अपने आप को चाहे जितना मुअज़्ज़ज़ ख्याल करें, मोहतरम ख्याल करें, लेकिन अल्लाह की निगाहों में ये ज़लील तरीन लोग हैं, अल्लाह की निगाहों में इनकी कोई वक़ार व हैसियत नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग हैं इस धरती पर रहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ खाते हैं, और उनकी सूरत हाल ये है कि दिल पूरा सियाह हो गया, ज़बान बड़ी गंदी है, गलीज़ल क़ल्ब है वो, दिल के बहुत सख्त है वो, भलाई किसी के साथ हुस्ने सलूक, हुस्ने मुआमलत वो जानते ही नहीं, ये दूसरे
قسم کے لوگ، یہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک بڑے ذلیل لوگ ہیں، جن سے لوگ دور رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے، ملنا نہیں چاہتے، لیکن اگر کبھی مل گئے السلام علیکم دعا سلام کر لیتے. کیوں؟ اگر نہیں کریں گے اس کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ میرا مخالف ہے تو یہ نقصان پہنچا دے گا، یہ ذلیل کر دے گا، اس لیے ڈر کے ناطے کچھ لوگ اس سے دعا سلام کر لیتے، ڈر کے مارے کچھ لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں، ورنہ چاہت نہیں ہوتی ہے، دل میں کسی طرح کی کوئی ہمدردی نہیں، دل میں کسی طرح کا لوگوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی اچھا خیال نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگ زمین پر رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق پر نہایت جبر و تشدد سے کام لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت ذلیل خیال کیے گئے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما ہے. ایک شخص آتا ہے اور استاذہ، اس نے اجازت طلب کی، اندر آنا چاہا. دروازے میں شگاف ہے، پھٹن ہے، نبی نے دیکھ لیا کون شخص ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیسا اخو العشیرہ اور بیسا ابن العشیرہ، قبیلے کا بہت برا آدمی آیا ہے. باخبر کیا اگر کوئی شخص سماج میں ایسا ہے جو بدترین خیال کیا جاتا ہے، مفسد ہے، فتنہ پرور ہے، جس کی زبان سے صرف اور صرف غیبت، چغلی، برائیاں، تو ایسا شخص جب سماج میں موجود ہو تو شرفاء کو باخبر کرنا چاہیے. اس سے دیکھو بچ کے رہنا، اور اس پر اللہ کے ہاں سزا نہیں ہے، اس پر ثواب ہے. کچھ لوگ ایسے بھی سماج میں ہوتے ہیں جن کا پیشہ قرضہ لے کے بس بیٹھ جانا. بہت سارے بھولے بھالے ایسے لوگوں کے چکر میں پڑ جاتے، اچھا سمجھ لیتے اور دے ڈالتے، اور وہ مقصد یہی رکھ کر کے لیتا ہے قرض کہ ہم کو دینا نہیں ہے، چکانا نہیں. ایسے شر پسند اگر ہوں تو باخبر کیا جائے کہ ان سے ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا یہ غلط نہیں ہے، اس پر اللہ کے ہاں ثواب ہے، تاکہ بھولے بھالے لوگ بچ جائیں ان کے فتنوں سے. کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے بچی کا نکاح تھوڑا جگہ کر رہا ہوں، کیسا ہے؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہے. اب اگر وہ لڑکا شرابی ہے، وہ لڑکا منشیات کا عادی ہے، وہ غلط ہے تو بتاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر وہ جنون کا شکار ہے، ذہنی توازن اس کا خراب ہے تو بھی بتاؤ. سوال جب ہو رہا ہے، آپ کو امین سمجھ کر کے اگر کسی نے سوال کر ہی دیا کہ بھائی فلانے کا بچہ کیسا ہے، شادی کا ارادہ ہے، فلاں کی بچی کیسی ہے، تو جتنے عیوب ہیں آپ بتائیے، اس پر اللہ کے ہاں ثواب ہے، عذاب نہیں. لیکن جتنا ہے اتنا ہی بتاؤ. آپ تو تیر کو تلوار بنا دیتے ہیں، معمولی کمی رہتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا پیش کر دیتے ہیں کہ اچھے خاصے آدمی کا دماغ خراب ہو جائے، ہونے والی شادی بھی ٹوٹ جائے. یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. اگر کچھ کمی ہے تو جتنے بھی ہے کمی بتائی جائے. نبی نے ایسا کیا، نبی کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو آپ نے کہا فلانی فلاں سے نکاح مت کر، ان کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، وہ فلاں اور فلاں ہے، ان میں سے فلاں سے نکاح کر لیں. یہ نبی کی تعلیم ہے. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے آگاہ فرمایا، کہا قبیلے کا بہت برا شخص آدمی آ رہا ہے. اور جب وہ آیا تو بہت احسن انداز میں آپ نے گفتگو کیا، آپ نے بات کیا بہت اچھے انداز میں، نرم انداز میں، اور آپ بڑے نرم گفتار تھے ہی. زبان سے آپ کی کوئی غلط بات جلدی نہیں نکلتی تھی، نکالتے ہی نہیں تھے. آپ فحش کو نہیں تھے، غصے میں بھی آپ بہت مناسب اور معتدل قسم کی باتیں فرماتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پردے میں ہیں.
گھر کے کنارے ہیں. جب یہ شخص گفتگو کر کے چلا گیا تو آ کر کے پیارے مصطفیٰ سے سوال کرتی ہے, اللہ کے نبی قلت لہو کذا ہوا کذا, آپ نے تو فلانے کے بارے میں ایسا ایسا کہا, فلاں شخص کے متعلق آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایسا ایسا کہا, اور ابھی آپ نے بہت نرم انداز میں اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کیا, نرم انداز میں آپ نے اس سے گفتگو کیا. پیارے مصطفیٰ نے کہا اَأَحِدْتَنِي فاحشہ, اے عائشہ کبھی تو نے متا اَحِدْتَنِي فاحشہ, تو نے مجھے فحش رو کر پایا, میں اپنی زبان سے غلط باتیں نکالوں, تو نے کب ایسا مجھے محسوس کیا, ایسا کبھی دیکھا ہے؟ یہ تو میری عادت ہے نرم انداز میں کسی سے بھی گفتگو کروں, تو نے مجھے غلط گفتار کر پایا ہے. یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد آپ نے کہا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن, دنیا میں بھی ایسا نہیں کہ صرف قیامت کے دن, جن کا رویہ اس انداز کا ہے وہ اپنا جائزہ لے لیں, اپنا حساب و کتاب کر لیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل, سب سے زیادہ برا شخص وہ ہوگا کہ جس سے لوگ جس کے شر سے, جس کی فحش گوئی سے, جس کی بد زبانی سے لوگ دور رہتے ہوں, کترا کے نکل جاتے ہوں, جس سے لوگ ملاقات نہ کرنا چاہتے ہوں. اشارہ آپ نے دیا انہی افراد میں سے ایک شخص یہ بھی ہے, یعنی دل اتنا سیاہ ہو جائے, زبان اتنی سخت ہو جائے کہ بس آدمی ہمیشہ فتنے کی بات کرتا ہو, فساد کی بات کرتا ہو, بنانے کے بجائے بگاڑنا جس کی عادت میں شامل ہو. اور پھر جب اس طرح کی حالت بن جائے تو لوگ کترا کے نکل جائیں, نہ دعا ہے نہ سلام. کبھی سامنا ہو گیا تو اس ڈر سے کہ کہیں ہم کو بھی تکلیف نہ دے دے, نرم انداز میں آدمی گفتگو کر لیتا ہے بس, لیکن دل سے ملنا نہیں چاہتا ہے, دل سے علیحدہ سلیق نہیں کرتا ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے برے لوگ ہیں, اللہ کے نزدیک سب سے بدتر لوگ ہیں, ذلیل ترین لوگ ہیں. یہ دیکھیے دو قسم کے لوگ جن کا ذکر ہوا آپ کے سامنے. اس طرح کے رویوں سے بچا جائے, بنانے کی کوشش کرو, بگاڑنے کی کوشش مت کرو. یہ بار بار کہا جاتا ہے جب آپ حسن سلوک کرو گے, اچھائی کے ساتھ پیش آؤ گے, بنانے کی کوشش کرو گے تو بگاڑنے والے آپ کا بگاڑنا چاہیں گے لیکن بگاڑ نہیں پائیں گے, اللہ بنائے گا. اور جس کا اللہ بنا دے دنیا کی ساری طاقت بگاڑ نہیں سکتی ہے. ہاں آپ جہاں رہتے ہیں یہاں ایسے کمینہ صفت لوگ بھی ہیں کہ آپ ان پر فدا ہو جاؤ. اسلام میں جائز نہیں ہے قربان ہونا, لیکن کوئی حد سے بڑھ کے قربان بھی ہو جائے تو وہ کمینہ لوگ آپ کی قربانیوں کا خیال نہیں کریں گے. ایسے کمینوں سے بھی بچیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, لیکن آپ کی ہر اچھائی کو وہ آپ کی مجبوری پر محمول کریں گے, کسی اور زاویے سے دیکھیں گے. ایسے کمینوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, لیکن برا سلوک ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ہوشیار رہو, ان سے اس امید میں مت رہو کہ ہم نے جو کیا ہے اس کا یہ کچھ صلہ ہم کو دے گا. زبان سے کوئی تعریفی کلمہ نکالے گا, ہمارے حق میں کچھ یہ دعا کرے گا نا. ایسے کمینوں کی سماج میں کثرت ہوتی جا رہی ہے. ایسے ذلیلوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں برا سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, ان کے بارے میں بھی اچھا سوچو, لیکن یہ سوچ کر کے مت اچھا کرنا کہ یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا کریں گے. نہیں, وہ کبھی نہیں کریں گے. ان کی فطرت میں کجی ہے, ان کی سرشت میں ٹیڑھا پن ہے. وہ دیکھنے میں بڑے سیدھے ہیں مگر وہ بہت
होशियार रहो। बोलता इसलिए हो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको साबिका पड़ता है, बोलते हैं, आते हैं और रखते हैं अपनी बातें, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन दिया क्या मौलाना? दिया क्या उसने? सिवाय तकलीफ पहुंचाने के आज तक उसने कुछ नहीं किया। ऐसे कई एक लोग हैं बोलने वाले, बताने वाले। बताना मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोगों से मुहतात रहो, होशियार रहो। जो आपकी बिसात हो, ताकत हो, उसके हिसाब से कर्म भूल जाओ। ये याद नहीं रखेंगे, ये जानवरों से गैर गुजरे लोग हैं, इनसे खैर की उम्मीद अगर आप करोगे ये हमारे हो जाएंगे, ये ख्याल करना बंद कर दो। ये तो वो जो आपके दरवाजे पर 2 लुकमे की खातिर एक जानवर बैठा हुआ होता है, वैसी सोच भी ऐसे कम वक्तों की नहीं है। तो इनसे होशियार और मोहतात रहने की जरूरत है, ताकत भर उनके साथ अच्छाई से पेश आने की जरूरत है। इस ख्याल में ना चलें कि हमारे हो जाएंगे या इनकी जबान से हमारे हक में 2-4 दुआएं निकल जाएंगी। ना ना ना, वो बदमाश किस्म के लोग जिनकी फितरत में टेढ़ापन हो जाए वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो आप अच्छा करोगे तो कहेंगे मजबूरी है इसकी। तो ऐसे लोगों से मोहतात रहने की जरूरत है। ये दूसरे किस्म के लोग हैं, नर्म बनकर रहो, अच्छा सोचो, अच्छा ख्याल करो, दूसरों की तरक्की पे मत चलो। अगर आपके समाज में कोई है जो आप जैसा कारोबार कर रहा है और आगे है, तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमको भी वैसा बना दे। जलने की क्या बात है, हसद की क्या बात है? आप जलोगे तो जल जाओगे, खाक में मिल जाओगे, सामने वाले का एक बाल भी नहीं कर पाओगे। क्या औकात है आपकी? अच्छा सोचो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह जैसे वो है सदका भी कर रहा है, खैरात भी कर रहा है, अल्लाह तो उसको उस पर अपनी नवाजिशें कर रहा है, अल्लाह वैसा हमको भी बना दे, उससे अच्छा बना दे। ये दुआ करो ना। जलोगे, सामने वाले का नुकसान नहीं हो रहा, आप खुद घुट के मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे आप। ये सारे लोगों के लिए पैगाम है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो लोहा लक्कड़ उठाने वाले हो, चाहे आलिम और उलमा हो, जिस किसी भी शोबे हयात से उनका ताल्लुक है, सबके लिए ये खुला पैगाम है। अच्छी सोच रखो, बनाने की बात करो, फितना परवर न बनो, क्योंकि जमीन पर अल्लाह इफसाद को पसंद नहीं करता। कोई बिगाड़ने की कोशिश करे, माहौल को बदलने की कोशिश करे, बदअमनी फैलाना चाहे, ऐसे लोग ना नेक लोगों की निगाहों में महबूब होते हैं और ना अल्लाह की निगाहों में महबूब होते हैं। ये 2 किस्म के लोग। तीसरे किस्म के लोग वो हैं, बताते हुए भी बहरहाल हमें तामुल होता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो बीमारी अभी तीसरे नंबर की बताई जा रही है, इसमें बहुत सारे नौजवान शामिल हैं। ये जदीद किस्म के मॉडर्न नौजवान लोग इसमें शामिल हैं। इतनी गलीज हरकत है ये कि जिसकी गलाजत और कबाहत को बताने के लिए मैं अपने पास अल्फाज की किल्लत महसूस करता हूँ। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अशर्रिन नास इंदल्लाहि मंज़िलतन यौमल क़ियामा अर्रजुलु युफ़ज़ी इलल मरअति व तुफ़ज़ी इलैहि थुम्मा यंशुरु सिर्रहा। रवाहु मुस्लिम। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को अपनी सहीह में जिक्र किया। क्या है? प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन जो क़यामत में ज़लील हो तो कोई मामूली नहीं होगा, दुनिया में भी ज़लील होगा। जो यहाँ ज़लील है वहाँ भी ज़लील होगा, और जो यहाँ शरीफ है वहाँ भी शराफत का बर्ताव उसके साथ किया जाएगा। दुनिया में अपने आप को अच्छा रखो। ये 4 रोज़ा जिंदगी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आखिरत समझ जाए, मैं क्या बोलूं, कल ज़ोहर की नमाज से कबल स्कूल से आने के बाद मदरसा से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक बूढ़ा शख्स जो
بظاہر بہت نیک، 5 وقتہ نمازوں کا پابند، فجر تک کی نماز کی پابندی کرنے والا، 1.5 سال پہلے جس کی بیوی کا انتقال ہوا، وہ مدرسے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، 4 روز سے ایک ڈیوٹی پر لگا ہوا بوڑھا آدمی بچوں سے کہہ رہا ہے کہ وہاں بچے مستی وستی زیادہ کرتے، میں پیچھے ہوں، سلام میں نے کیا، بچوں نے سلام کیا، اور دوپہر میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ عصر کے بعد حرکت قلب کے بند ہو جانے سے مر گیا وہ شخص، ابھی جمعہ کے بعد اس کی نماز جنازہ ہے۔ پرہیزگار آدمی، دیندار آدمی، تقریباً 8 جوان بچیوں کا باپ، کئی بچے اس کے، وہ یعنی نواسے اور ناتی پوتے والے آدمی، بوڑھا آدمی، چٹ پٹ میں چلا گیا، یہاں وہاں لے جاؤ، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اچھے سے رہو، دیکھیں آپ کو تو لوگ خوش ہو جائیں، یہ فلانے آ رہے ہیں، ان کو سکون ملے۔ زمین میں فساد مچانے والوں کو لوگ اچھا نہیں خیال کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ بڑے ہو، آپ سے دم کر کے، آپ کے شر و فتن سے خوف کھا کر لوگ آ جاتے ہوں اور نرم انداز میں آپ سے بات چیت کر لیتے ہوں اور آپ دل بہلا لیتے ہو کہ میں بہت معتبر ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ مغالطہ ہے، نہیں مغالطہ ہے یہ۔ اچھے رہو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، تاکہ آپ جب دنیا سے چلے جاؤ تو آپ کی کمی محسوس ہو کہ فلانے تھے، یہ انہی کا بیٹا ہے، یہ انہی کا پوتا ہے، یہ انہی کا نواسا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ گالیاں دیں، ذکر شر کریں، برائیوں سے یاد کریں، ایسا مت بنواؤ۔ اچھا ایک چیز اور جان لو، جتنا خالی رہو گے اتنا بدماشی کرو گے، جتنا خالی بیٹھو گے، کاروبار سے چھٹی لے کر اکثروں کو میں نے دیکھا ہے، اکثریت کو خالی بیٹھے ہیں، بس خالی دماغ شیطان کا گھر، لوگ مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ مصروف رہو، ذکر میں لگو، فکر میں لگو، تلاوت کلام میں اپنا وقت لگاؤ، خیر ہے اس میں، کم سے کم بیٹھے ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اتنی فضیلتیں ہیں ان کلمات کی ہیں کہ آپ اگر سنیں اور پڑھیں تو انگشتے بدندہ ہو جائیں، بڑے فضائل ہیں ان کے، نہیں کچھ کم سے کم درود شریف تو پڑھ لیا کرو۔ ایک بار پیارے حبیب پر اگر آپ درود پڑھتے ہو، اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ وقت مت ضائع کرو، آپ کچھ مطالعہ کرو، پڑھو، ترجمہ دیکھو، تفسیر دیکھو، حدیث کا ترجمہ پڑھو۔ آپ یوں ہی بیٹھو گے تو بس کسی کی عزت کو تار تار کرو گے، کسی کے ٹوہ میں لگو گے، آپ کسی کی ترقی میں جلتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ اس کے اگینسٹ میں بات کرو گے، بچو اس سے۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بہت ذلیل اور بہت زیادہ برا وہ شخص ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے ملاپ کے لیے، بیوی اس کے قریب ہوتی ہے اور پھر سارے معاملات کا ذکر کرتا پھرتا ہے، بیان کرتا ہے، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ دبے شبدوں میں بیان کر رہا ہوں، سمجھ جائیے آپ۔ اگر کوئی ماں بہن بیٹی یہ کام کرتی ہے تو یہ کمینگی کی انتہا ہے، خباثت کی انتہا ہے یہ، اور کوئی بھائی، کوئی جوان، کوئی بیٹا یہ کام کر رہا ہے، بچ جاؤ۔ پرائیویٹ جو باتیں ہوتی ہیں ان کو صیغہ راز ہی میں رہنے دو، ان کو ظاہر مت کرو۔ آپ کا کوئی جگری دوست ہی کیوں نہ ہو، کیا ہوا مت بیان کرو، یہ ذلت ہے، اللہ کی مار پڑ جائے گی اگر اس طرح کے رویے سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ کو خطرناک عمل ہے یہ، آدمی عورت کے پاس آئے، عورت آدمی اپنے شوہر کے پاس، اور پھر کیا کیا ہوا، کچھ دوست لوگ پوچھتے ہیں، یہ حق کے بعد یہاں وہاں بیٹھ کر کے
علاقے اور سماج کے نوجوانوں کو نشاور چیزوں کا عادی بنانے والے ایسے بہت ہیں. وہ بولتے ہیں کیا ہوا رے، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے نزدیک نہایت ذلیل قسم کے لوگ ہیں. یہ حرکت بہت گھٹیا ہے، اس سے باز آ جایا جائے. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، اور اس قدر اللہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے کہ دنیا میں ذلتوں کی برکھا ہوتی ہے، جا بجا ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کو ناپسند ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں، اس میں بہت سارے لوگ آ جائیں گے. خطرناک چیز ہے یہ. کہتے ہیں نا دو منہا آدمی، دو روحا شخص، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے اس کے ہاں. یہاں آیا ان کی تعریف کر رہا ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، اتنا تعریف کر دیا کہ مچل گئے یہ بیچارے. جیب میں جو کچھ تھا نکال کے رکھ دیا، کھلا دیا، پلا دیا، اور ان کے مخالف کے پاس گیا تو اس کی تعریف شروع کر دی. اس کی تعریف مبالغہ آمیزی سے کام لینے لگا اور ان کی برائیاں کرنے لگا تاکہ وہ خوش ہو جائے. دو رخا شخص اس کو کہتے ہیں. یہ دو رخا پن ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ. مخاطب ایک صحابی کو خطاب کر کے کہتے ہیں تو پائے گا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بدتر، سب سے برا اس شخص کو ذل وجہین، جس کے پاس دو چہرے ہوتے ہیں. دو چہرے، یاتی ہاؤلائے بے وجہ و ہاؤلائے بے وجہ. کچھ لوگوں کے پاس آتا ہے تو الگ چہرے کے ساتھ، ان کے مخالفین کے پاس جاتا ہے تو الگ چہرے کے ساتھ، الگ چہرے کے ساتھ. وہاں گیا تو کچھ اور بیان کیا، ان کی تعریف کی، ان کے مخالف لوگوں کی برائی کی. اور دوسرے فریق کے پاس آیا تو ان کی تعریف کرنے لگا، آپ ایسے ہیں، آپ لوگ تو بڑے بہادر ہو، آپ لوگ تو بڑے قوت ہو، اور ان کی برائی شروع کر دیا. ان کے پاس آتا ہے الگ چہرے کے ساتھ، ان کے پاس جاتا ہے الگ چہرے کے ساتھ. پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے ذلیل شخص ہے، خطرناک قسم کا آدمی ہے. یہ صفت منافقوں کی ہے. منافق لوگ ایسا کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے ہی بھائی ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں یعنی سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے ان سے، آپ ہی کی پارٹی کے ہم لوگ ہیں، ہم آپ ہی کے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بس وہاں جو گئے تھے مذاق لینے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے گئے تھے. اللہ کہتا ہے ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور سرکشی میں اللہ ان کو بڑھاوا دیتا ہے. چلو کہاں تک جاتے ہو دیکھتے. اللہ نے آگے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لیا. کلمہ پڑھا، ایمان بظاہر لے آئے، لیکن ایمان دلوں میں راسخ نہ ہوا، پھر پلٹ گئے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے دیا اور ضلالت پھر سے خرید لیا. ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہے. ان کے اس دھندے میں کہ ہدایت بیچو ضلالت خریدو. آج دیکھیے کتنی بیٹیاں عزت بھی بیچ رہی ہیں، ایمان بھی بیچ رہی ہیں اور گمراہی خرید رہی ہیں. اللہ کہتا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. ان کی یہ تجارت، یہ دھندا، یہ کاروبار نفع بخش نہیں ہو سکتا ہے اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہیں.
हिदायत भी इनको नहीं मिलेगी। ये अल्लाह का ऐलान है, ये मुनाफिकों की सिफत है। यहाँ पहुँचे उनकी तरफदारी, उनकी तारीफ, उनकी मदह सताइश, उनके मुखालिफ की बुराई, और मुखालिफ के पास पहुँचे तो आप सबसे अच्छा हो, वो बहुत बुरा आदमी है। ये दो रुखी पॉलिसी है, इससे बचा जाए। ऐसे लोग अल्लाह की निगाह में बड़े जलील ख्याल किए जाते हैं, बहुत जलील हैं ऐसे लोग। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस थी जो पहले आपके सामने बयान की गई, कि इनके पास आता है अलग चेहरे से, उनके पास जाता है अलग चेहरे से। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मन कान लहू फिद दुनिया वजहान, दुनिया में जिस आदमी, जिस मर्द, जिस औरत के पास दो चेहरे हों, दो तरह का अंदाज अपनाता है वो, तो क़यामत के दिन आग की दो ज़बानें दी जाएंगी उसको, यानी मुंह के अंदर आग की ज़बान होगी। अब आप सोचो, छोटा सा अंगारा अगर आ जाए हाथ में तो क्या हालत होती है, एक चिंगारी आ जाए तो पूरा कपड़ा जल जाए, बदन जल जाए। दो ज़बानें दी जाएंगी। दुनिया में दो रुख थे उसके ना, वहाँ पहुँचा अलग बात, वहाँ पहुँचा अलग बात। सज़ा के तौर पर उसको जहन्नम में डाला जाएगा, और जहन्नम में उसके अंदर की जो ज़बान होगी वो एक नहीं, दो दो ज़बानें, और आग की और जहन्नम की आग, दुनिया की आग नहीं। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ये दुनिया की आग जिसे तुम देख रहे हो, फुक़िलत अलैहा बितिसअति व सित्तीना जुज़ा, इस आग से 69 गुना ज़्यादा शदीद है जहन्नम की आग। 70 में से एक हिस्सा है दुनिया की आग, 69 गुना इससे बढ़ करके है जहन्नम की आग। और वो आग मुंह के अंदर होगी, ज़बान की सूरत और शक्ल में होगी। सोचे आप, नॉर्मल करें अपने आप को, जो अंदर है वो बाहर है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अगर गुस्से में हैं तो उसका इजहार उनकी ज़बानों बयान से हो जाता। आप रुख देख करके समझ लेंगे ये हमसे नाराज़ है। और कुछ लोग इतने पक्के होते हैं कि अंदर से जज्बा क्या होता है, मार दो, इनकी गर्दन काट दो, इनका पैर काट दो। बहुत गलत गलत ख्याल रखते हैं, लेकिन मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या हो, अस्सलाम वालेकुम बोल के जानते हैं आप ज़मानत दे रहे हो कि मुझसे बेफिक्र रहो, निशात खातिर रखो, आपकी इज्जत भी हमसे महफूज, आपका कारोबार भी हमसे महफूज, आपकी बहन बेटियां भी हमसे महफूज, आपके ताल्लुक से हमारे दिल में अच्छा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम बोलकर इतनी सारी गवाहियां आप देते हो, और कैसे दिमाग में रखते हो कि मौका मिले तो गर्दन मार दो, मौका मिले तो तकलीफ में डाल दो, मौका मिले तो इसको फंसा दो, जेल की सलाखों के पीछे कर दो। ये दोगलापन है, इससे बचो आप। नहीं दिल मांगता है, किसी वजह से आपका दिल अगर दुख गया, जख्मी हो गया किसी के रवैये से, तो सलाम कैसे कर लेते हो आप? और सलाम ठीक है कर लिया, अल्लाह का कलाम है कर लिया आपने, इस्लामी अदब और तहजीब को मद्देनजर रख करके, तो फिर सिर्फ इतना नहीं, ऐसे हंस हंस के बात करेंगे, आपको लगेगा ये पक्का दोस्त है हमारा। और मौका मिले और गिर रहे हो आप तो धक्का लेगा, गिरा देगा, पहुंचाएगा नहीं। समझ रहे आप? यानी आप चेहरे से नहीं समझ पाओगे कि अंदर कुछ रखता है, अंदर तीर नहीं तलवार है इसके, नहीं जान पाओगे। ये मुनाफिकों की सिफत है, मुनाफिकत है ये, जो अंदर और बाहर। ठीक सलाम कर लिया आपने, अब किसी वजह से दिल नहीं पड़ता है तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू मत करो, खलास अस्सलाम वालेकुम चले गए बस। मुसलमान है ना, काफिर तो नहीं, तो सलाम कर लिया आपने। लेकिन अब लंबी लंबी बातें करने का मतलब यह है कि आप बड़े भारी दोस्त हो, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये रवैया नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है नुसूस की रोशनी में वो अच्छे होते हैं, अंदर अगर कुछ चल रहा है तो बाहर भी उसका असर जाहिर होता है। वो खराब लोग हैं, मुनाफिकों की सिफत आ गई है उनके अंदर, अंदर कुछ चल रहा है और बाहर कुछ और। लोग धोखा खा जाते हैं।
پریشانی میں آ جاتے ہیں. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے صحابی ہیں. آخری بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں انا لندخل علی سلطاننا، ہم اپنے یہاں حاکموں کے پاس آتے ہیں، وہاں آ کے کچھ باتیں الگ کرتے ہیں. اپنے یہاں حاکموں کے پاس، ذمہ داروں کے پاس، اہل مناصب کے پاس آتے ہیں، باتیں کچھ الگ کرتے ہیں. نحن نقول خلاف ما نتکلم اذا خرجنا من عندهم، ان کے پاس سے جب نکل کر کے جاتے ہیں وہاں کچھ اور بات کرتے ہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں. ایسا رویہ ہے ہمارا. جانتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کننا نعدہ نفاقا. پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں یہ چیز منافقوں کی صفت مانی جاتی تھی. نفاق کی علامت اس کو تسلیم کیا جاتا تھا. یہ نفاق ہے. کسی حاکم ذمہ دار کے پاس پہنچے، بڑی اچھی اچھی باتیں، خوشامد کیا، تعریفی جملے اور کلمات کہے، اور جیسے ہٹے تو ایسا ہے تو ویسا ہے تو ویسا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نفاق کے قبیل سے ہے. نبی کے زمانے میں ہم لوگ اسے نفاق تسلیم کرتے تھے، نفاق سمجھتے تھے. تو جو اندر رکھو وہی باہر رکھو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا آپ کا. اس لیے بہت زیادہ، ہاں کوئی ایسا شرپسند ہے جو بالکل غلیظ قسم کا جانور ہے، تو نبی کی تعلیم ہے کہ اس سے بس اتنا مل لو کہ جتنے میں وہ سمجھے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے ہمارا ہی ہے، جتنے میں وہ آپ کو اپنا خیال کر لے. یعنی جو کمینہ، سماج کا سب سے کمینہ آدمی ہے، جس سے لوگ کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، جو دل کا بھی سیاہ ہو، چہرے کا بھی سیاہ ہو، اور فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانا جس کی زندگی کا شعار میں جڑا ہو. ایسے لوگوں کے لیے خود اسلام تعلیم دیتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی آبرو بچانے کے لیے، اپنا مان سمان باقی رکھنے کے لیے سلام کرو، نرمی سے بات کرو، گزر جاؤ. یہ اسلام کی تعلیم ہے، نبی کی تعلیم ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ. لیکن عام لوگ جو اس لیول کو نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جیسا اندر ویسا رہا. اندر سے کچھ چل رہا ہے تو باہر بہت آپ پیار محبت مت ظاہر کرو، دھوکہ کھا جائے گا آدمی. یہ نفاق کی نشانی ہے، نفاق کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سماج اور معاشرہ جو مسلم سماج اور معاشرہ ہے، اللہ اس کو مختلف قسم کی قباحتوں اور شناعتوں سے پاک فرما. اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ شیطان کا جو مشن ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، ٹکراؤ پیدا کرنا، ایک دوسرے کے یہاں دوریاں پیدا کرنا، اللہ ہم سب کو متفق ہو کر کے رہنے کی توفیق دے، اور شیطان کو اس کے مشن میں اللہ ناکام بنا. آمین. والسلام علیکم. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ